مسلم دنیا کی غزہ لبنان میں اسرائیلی سفاکیت کی شدید مذمت۔ عرب اسلامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی اور بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان بولے تمام مسلم ممالک اسرائیل کو عالمی سطح پر تنہا کر دیں۔ اسرائیل سے ہر طرح کی تجارت بند کر دینی چاہیے۔ فلسطینی صدر نے سلامتی کونسل سے اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمود عباس نے کہا یہودی آباد کاروں کی دہشت گردی روکی جائے۔ شام کے صدر بشار الاسد بولے تمام مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف ضروری اقدامات لینے ہوں گے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی بولے جنگ کے بجائے دو ریاستی حل پر عمل درآمد کیا جائے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے کہا خطے میں جاری جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلامک سمٹ کی سائیڈ لائنز پر وزیراعظم سے سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ اقتصادی تعاون کے حوالے سے پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ 2.8 ارب ڈالر کے منصوبوں میں سے 8 پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہنرمند افراد کے حوالے سے جلد بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا وجود مٹانے پر تل گیا۔ صہیونی فورسز کا جبالیہ پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 24 افراد شہید ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بھی گھر پر بمباری، 3 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 51 فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیل کے محاصرے سے شمالی غزہ میں خوراک کی شدید قلت، انروا نے قحط کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ادھر اسرائیلی فورسز کی لبنان کے ضلع جبل پر بمباری، 7 بچوں سمیت 23 افراد کو شہید کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 38 لبنانیوں کی شہادت۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ راضی ہو تو اسرائیل جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسے جنگ بندی کی کوئی تجویز نہیں ملی۔ پاک چین دوستی کے دشمنوں کو چین کا سخت پیغام۔ پاک چین دوستی کو خطرات سے دوچار کرنے کے حربے کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاک چین دوستی لازوال ہے۔ دونوں ممالک ہر موسم کے اسٹریٹجک کوآپریٹو شراکت دار ہیں۔ دہشت گردی انسانیت کی مشترکہ دشمن ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑے۔ مستقبل قریب میں مناسب تاریخ پر چین کا دورہ کروں گا، صدر مملکت آصف زرداری کا پیغام۔ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے خیر زگالی پیغام پر شکریہ ادا کیا۔ چینی صدر نے خط میں صدر آصف زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے خواہشات کا اظہار کیا تھا۔ چینی صدر کا اپنے خط میں پاک چین دوستی کی گہرائی کا اعادہ۔ شی جن پنگ نے خط میں صدر آصف زرداری کو چین کا دورہ کرنے کی گرمجوشی سے دعوت بھی دی تھی۔ صدر مملکت نے کہا چین کی قیادت اور عوام کی جانب سے صحتیابی کے پیغامات سے متاثر ہوا۔ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اور آہنی بندھن کو مزید تقویت ملے گی۔ سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں اجلاس، آئینی بینچ کی ورکنگ اور طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کو عملے نے آئینی مقدمات بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں 184(1), 184(3), 186 اور انسانی حقوق کے مقدمات پر بات کی گئی۔ آئینی بینچ کے سربراہ کے سامنے آئینی مقدمات کی موجودہ اور آئندہ کی مجوزہ پالیسی کو رکھا گیا۔ اجلاس میں مقدمات کی کلر کوڈنگ کا فیصلہ، سینئر ریسرچ افسر کو 199 کے تحت آنے والے مقدمات کی اسکروٹنی کرنے کی ہدایت۔ دیگر 2 کمیٹی ممبران کے ساتھ مل کر مقدمات مقرر کرنے، کاز لسٹ جاری کرنے کا معاملہ طے کیا جائے گا۔ کمیٹی میں شامل ایک جج ممبر فی الحال ملک میں موجود نہیں۔ کمیٹی ممبران کی دستیابی پر فوری اجلاس بلایا جائے گا۔
जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? टैक्स से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें अभी वक्त लगेगा। जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, थोड़ा वक्त दे दें, देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का 1000 की सतह से नीचे आने से इनकार, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। लोग बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। हुकूमत के एंटी स्मॉग एक्शन प्लान में सख्त इक़दाम का फैसला। पंजाब के 4 अजला में दुकानें, मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कारोबारी और आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। मुल्तान आलूदगी के लिहाज से लाहौर के हम पल्ला हो गया। सैटेलाइट नक्शे के मुताबिक पाकिस्तान में फसलों की बाक़ियात जलाने में नुमाया कमी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान भारत से आने वाले धुएं से ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। IMF और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। आलमी मालियाती इदारे कमीशन 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया। चेयरमैन FBR की नेथन पॉर्टर की सरबराही में वफ्द को पहली सेमाही की मौशवी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत खजाना, स्टेट बैंक हुकाम की भी इजलास में शिरकत। FBR हुकाम ने बताया, पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। जुलाई तक सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। सितंबर में 1098 अरब हदफ के मुकाबले 8 अरब इजाफी टैक्स जमा किया। जुलाई तक अक्टूबर 4 माह में टैक्स हदफ में 190 अरब शॉर्टफॉल रहा। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द कल वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मिलेगा। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए IMF से $1 अरब के रियायती कर्ज की दरख्वास्त की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि आइंदा साल के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी और निजी हज स्कीम्स के लिए कोटे की तकसीम का तनासुब 50-50 है। हज अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपए तक होंगे। इजाफी सहूलियात में कुर्बानी की रकम 55,000 रुपए है। सरकारी स्कीम के लिए 2 लाख रुपए की किस्त पहले जमा करवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रूशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़। अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आइनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांग ली। सूबाई वज़ीर कानून ने मामला आइनी तरीक़े से हल कराने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी सियासत तो एक दाखिली मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर किसी एक पार्टी की हुकूमत यहाँ पे हो या किसी और मुल्क में हो, उसके कोई असरात होंगे या होने भी चाहिए। बानी PTI का मामला पाकिस्तान का दाखिली इशू और अदालतों में ज़ेर समात है। कोई मुल्क दूसरे मुल्क के अदालती मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। मजीद बोले, पाकिस्तान और अमरीका के हमेशा से देरीना ताल्लुकात हैं। कई उतार चढ़ाव आए
مگر تعلقات قائم ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جیت امریکی عوام کا فیصلہ ہے، کسی پارٹی کے حکومت آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این قومی سلامتی کے لیے خطرہ، پی ٹی اے نے ملک میں غیر رجسٹرڈ وی پی این بلاک کرنا شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں غیر رجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ غیر رجسٹرڈ وی پی این کو عارضی طور پر بلاک کیا جا رہا ہے۔ کاروباری استعمال کے لیے وی پی این رجسٹرڈ کرائیں۔ اب تک 1422 کمپنیاں وی پی این رجسٹرڈ کرا چکی ہیں۔ آئی پی پی سے چھٹکارے کے لیے ٹیک اینڈ پے ماڈل تیار، 18 آئی پی پی سے 2 ہفتوں میں نئے معاہدے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق معاہدے سے سالانہ 70 سے 100 ارب روپے کی بچت میں مدد ملے گی۔ ٹیک اینڈ پے معاہدے کے تحت ان آئی پی پیز کو بجلی ترسیل کے مطابق ہی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ 1994 اور 2002 کے پاور پالیسی کے تحت 4267 میگا واٹ صلاحیت کے 18 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی معاہدے کیے جائیں گے۔ پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ 112% کا اضافہ۔ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ پاما کے مطابق اکتوبر 2024 میں گاڑیوں کی فروخت 6180 سے بڑھ کر 13108 یونٹس ہو گئی۔ ماہانہ بنیاد پر گاڑیوں کی فروخت میں 27.3% اضافہ ہوا۔ ستمبر 2024 میں 10,297 گاڑیاں فروخت ہوئی تھیں۔ مالی سال 2025 کے 4 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 50% اضافہ ہوا۔ 4 ماہ میں 40,693 گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سالانہ تبلیغی اجتماع رائے ونڈامت تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے کہا تبلیغی اجتماع میں آ کر روحانی سکون ملتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ کا نیک کام کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ ملاقات کے دوران اکابرین نے پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ پہاڑوں پر برف باری کے دلکش نظارے، بالائی علاقوں سے آنے والی سردی کی لہر پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش کے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ اسکردو میں بارش اور بالائی پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ اسکردو کی تحصیل گلتری کا زمینی راستہ منقطع۔ سطح مرتفع دیوسائی میں برف باری سے سیاح پھنس کر رہ گئے۔ پاک چین خنجرہ بارڈر پر برف باری سے گاڑیوں کی آمد و رفت سست روی کا شکار۔ ناران کے پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ملکہ کوثر مری میں تیز ٹھنڈی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ وادی نیلم آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام سرگن نوری ٹاپ پر بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے قدرتی مناظر نکھر گئے۔ اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تبدیلی پر کانفرنس COP 29 آذربائیجان میں شروع۔ 200 ممالک سے ماحولیاتی ماہرین، ارکان اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2024 دنیا کی تاریخ کا گرم ترین سال رہا۔ برف پگھلنے کی رفتار، سمندر کی سطح اور درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مضبوط پوزیشن کے ساتھ حکومت بنانے کو تیار۔ سینٹ میں اکثریت کے بعد ایوان نمائندگان پر بھی ریپبلکنز کی گرفت مضبوط۔ 213 سیٹیں حاصل کر لی۔ ایوان میں برتری کے لیے صرف 5 سیٹیں درکار۔ 17 نشستوں پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ادھر امریکی اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے رابطہ ہوا۔ یوکرین جنگ پر بات کی گئی۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو یوکرین جنگ مزید نہ بڑھانے اور معاہدہ کرنے کا کہا۔ جاپان کے وزیر اعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ موجودہ وزیر اعظم نے اپوزیشن رہنما کے اقتدار سے ہٹانے کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ جاپانی وزیر اعظم نے ایوان سے 465 میں سے 221 ووٹ حاصل کیے۔ بنگلہ دیش کا سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ۔ پوری حکومت کے مشیر قانون آصف نظر نے کہا شیخ حسینہ اور ان کے ساتھیوں کے ریڈ نوٹس کے لیے انٹرپول سے درخواست کریں گے۔ مظاہروں کے دوران 700 سے زائد ہلاکتوں کے ذمہ داروں کو وطن واپس لایا جائے گا۔
अमरीकी सदर जो बाइडन की साहिल समुंदर पर लड़खड़ा कर चलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जो बाइडन अपनी अहलिया जिल बाइडन के साथ गाड़ी से उतरकर साहिल की तरफ जा रहे हैं। रेतली जमीन पर चलने में मुश्किल पार वो बार बार ठोकर खाकर संभलते रहे।